ہمارے ساتھ لائن میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور آخر جو اتنا اضافہ ہے وہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور حکومت جو ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ چیزوں کو اتنا زیادہ مہنگا کیوں کیا جا رہا ہے. ادویات اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, باقی ساری اتنی زیادہ چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے تجزیہ کار جو ہیں ابو تراب موجود ہیں, تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سب کے سلسلے میں. مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس کے بعد حالیہ ایک طوفان آیا ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا بھی. تو ایشو یہ ہے کہ ادویات کی قیمتوں کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ ہم لنک نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ادویات جو ہے وہ غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں ہیں. ہمیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے, جیسا مہر صاحب بتا رہے تھے, ہمیں سب بتا رہے تھے, اور ہمیں اس کو ماننا پڑے گا کہ غریب آدمی کے لیے ایک شوگر کی انسولین خریدنا, اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف جو دمہ کی ادویات ہیں, سانس کی تنگی کے مریض ہیں, اور اس کے بعد ہارٹ پیشنٹس, ان کے لیے یہ جان بچانے والی ادویات جو ہیں وہ بھی کسی امتحان سے کم نہیں ہیں. غریب آدمی جب مارکیٹ میں میڈیکل سٹور پر جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ادویات خریدوں, جان بچاؤں یا روٹی کماؤں بچوں کے لیے. جس بندے کی 1000 یا 1500 روپے دہاڑی ہے, وہ جب جاتا ہے میڈیکل سٹور پہ تو جو بل بنتا ہے نا, تو وہ ایک دفعہ چکرا کر رہ جاتا ہے. تو اس پہ حکومت کو جو ہے وہ ایک فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. فارماسیوٹیکل کمپنیز کو اپنے ساتھ بٹھائیں, ایسوسیشنز کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور ایک لاہے عمل تیار کریں. جیسے ہر چیز کی ایک پرائس لسٹ ہے, تو یہ ادویات کی لسٹ جو ہے وہ آخر کیوں نہیں بنائی جاتی, یا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کیا جاتا. جیسا حامد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کبھی ان کو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے, کبھی ان کی ڈی ریگولیشن کر دی جاتی ہے. ڈی ریگولیٹ کرنے سے اور ریگولیٹ کرنے میں آخر ان میں کیا بیریئرز ہیں, ہمیں وہ بیریئرز دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہی حکومت جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ پائے گی کہ غریب آدمی کے لیے ادویات سستی کی جائیں. کیونکہ جب تک ہم ریگولیشن وہ نہیں لے کے آتے, کسی بھی چیز کی ریگولیٹ نہیں کرتے, اس کو ڈی ریگولیٹ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ مختلف من مرضی کے فیصلے کر جاتے ہیں, تو اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹو پڑتے ہیں. اور غریب آدمی کے لیے ادویات کیا, ہر چیز خریدنا مہنگی ہو چکی ہے. اب تو جان بچانے والے جو ہارٹ پیشنٹس ہیں وہ بیچارے تنگ آ چکے ہیں. وہ ان کی یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ جتنے دن بھی ہیں بس وہ گزریں, کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے اب نہیں ہیں, اتنے وسائل نہیں ہیں لوگوں کے پاس کہ لوگ جو ہیں وہ ادویات خرید سکیں. اس کے لیے حکومت کو فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ بیٹھ کر ایک لاہے عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک ایسی لسٹ بنائی جائے جس کے اوپر تمام تر لوگ جو ہیں وہ امپلیمنٹ کریں, اور پھر اس کے اوپر ڈریپ اپنا اثر دکھائے. ڈریپ دیکھیں, ڈریپ لگتا ہے کہ ابو تراب کے کسی بھی قسم کی حکومت کی جانب سے جو وہ نگرانی کی جا رہی ہے. دیکھیں, آپ دیکھ لیں کہ ڈریپ جو ہے وہ کہاں پہ نگرانی کر رہی ہے. آپ خود میڈیا سے وابستہ ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ڈریپ جو ہے وہ اس کی طرف سے کبھی کوئی کاروائی سامنے آئی ہو کہ جو مہنگی ادویات بیچنے والے افراد ہیں, ادارے ہیں, کمپنیز ہیں, ان کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ صرف اجلاس اور کاغذات کی حد تک ہے. مانیٹرنگ بہت ضروری ہے, اس کے لیے ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ مانیٹرنگ نہ ہونے کے برابر ہے. جب تک مانیٹرنگ مؤثر نہیں کی جاتی, ان ذمہ داروں کو نہیں پوچھا جاتا جو ادویات کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کے آئے روز جس کمپنی کا جتنا دل کرتا ہے وہ اتنی قیمت بڑھا دیتی ہے, اس کے اوپر ہم جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں, جی را مٹیریل بڑھا ہے. دیکھیں, دوسری چیزوں میں بھی تو را مٹیریل بڑھتا ہے نا, اس کے اوپر بھی تو ایک ریگولیشن ہوتی ہے, ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اس پہ اتنا فیصد ہو جائے گی. نہیں, اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا نے اپنی بہت ساری چیزوں پر ٹیکس جو ہے وہ کم کر دیا ہے. ایسی دیکھیں, ٹیکس کم کریں گے, ٹیکس حکومت, میں نے وہی بات کی ہے کہ حکومت کو سوچنا ہوگا. جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے, راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے, آپ ڈسکس کریں گے, اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. اگر آپ اس انڈسٹری کو ٹیکس فری کر دیں گے تو وہ صاف ظاہری بات ہے کہ حکومت کہے گی جی ہم ٹیکس کہاں سے لے کے آئیں. لیکن اگر آپ اتنا ٹیکس بڑھا دیں گے کہ یہ غریب آدمی کے لیے ادویات خریدنا مشکل ہو جائیں گی, تو پھر وہاں پہ غریب پسے گا. ان دونوں چیزوں کے درمیانی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. نہ ٹیکس فری کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ٹیکس بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات کہ ہر بات کو ہم ٹیکس پہ بھی نہیں لے کے جا سکتے.